بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ پہلگام حملہ، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پہلگام حملے کے بعد سعودی عرب کا اپنا دورہ مختصر کر کے وطن پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر ہی سیکیورٹی پر ایک اجلاس کی صدارت کی۔ سعودی ریاستی ادارے کی جانب سے جاری کردہ تصاویر کے مطابق مختصر دورے کے دوران مودی نے جدہ میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی۔ بھارتی وزیر اعظم گزشتہ شام ہی 2 دن کے دورے پر جدہ پہنچے تھے، تاہم حملے کے فوری بعد انہوں نے اپنا دورہ مختصر کر دیا اور واپس دہلی پہنچ چکے ہیں۔ پہلگام حملہ ذمہ داری قبول کرنے والی تنظیم کا کوئی وجود ہی نہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 8 سے 10 لاکھ فوج خاردار باڑ نگرانی کے جدید نظام اور سخت سیکیورٹی کے باوجود بھارت نام نہاد حملہ روکنے میں ناکام ہوا، جو خود بھارتی دعووں کی ساکھ پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق جس تنظیم نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس کا کوئی وجود ہی موجود نہیں ہے، جس سے شکوک مزید گہرے ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے تاحال کوئی واضح پالیسی بیان کیوں نہیں کی؟ بھارتی فالس فلیگ آپریشن کی قسطیں آخر کب ختم ہوگی؟ بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی میڈیا بغیر ثبوتوں کے پاکستان پر الزامات لگانے میں مصروف۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا، جبکہ رات سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر پاکستان پر الزام عائد کر دیا۔ انہوں نے کہا، بھارت دنیا کو ثبوت کا ایک ٹکڑا بھی دکھائے جو نام نہاد حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا ثابت کرے۔ مودی میڈیا بغیر ثبوتوں اور زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں کے قتل پر تشویش ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر ہونے والے حملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاحوں کی ہلاکت پر تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور حملے کے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے سیاحتی مقام پہلگام میں 2 غیر ملکیوں سمیت 28 سیاحوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ 11 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ سعودی عرب کی مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے کی مذمت۔ سعودی عرب نے مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے کی مذمت کر دی۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر ہونے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے متاثرین اور ان کے خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ نے پہلگام حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرو پتونت سنگھ پنو نے پہلگام حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں مقیم سکھ رہنما نے اپنے ویڈیو پیغام میں واضح کیا ہے کہ ہندوؤں کا قتل بھارتی ایجنسی را کا منصوبہ تھا۔ یہ حملہ جے ڈی وینس کے دورے کے دوران ایجنڈے کے تحت حملہ کروایا گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس حملے کا فائدہ کشمیریوں کو پہنچتا ہے۔ دہلی نے نائب امریکی صدر کے دورے کے دوران اس جعلی آپریشن کے ذریعے عالمی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں شیلٹر اسکولوں پر وحشیانہ بمباری، متعدد فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے خون کی ہولی کھیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہسپتالوں اور شیلٹرز اسکولوں پر ہونے والے تازہ ترین حملوں میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے شیلٹر اسکولوں پر بمباری کی، جس کے باعث شدید آگ بھڑک اٹھی اور 10 فلسطینی شہید ہو گئے، جس میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملہ۔
یمن کے حوثی باغیوں نے شمالی اسرائیل کی جانب بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا، جسے اسرائیلی فوج نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ یمن کے حوثیوں نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا، جسے مار گرایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق بیلسٹک میزائل سے صبح 4 بجے کے قریب حملہ کیا گیا، جس کے فوراً بعد حیفا، کریوٹ اور دیگر علاقوں میں فضائی حملے کے سائرن بج اٹھے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا حماس پر یرغمالی کو رہا کرنے پر زور۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے حماس پر یرغمالی کو رہا کرنے پر زور دے دیا۔ انہوں نے اسے غزہ پر اسرائیلی حملوں کو ہوا دینے کا بنیادی عنصر قرار دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق محمود عباس کا رام اللہ میں ایک اجلاس میں کہنا تھا کہ حماس نے اسرائیل کو غزہ میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے بہانے فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان میں سب سے نمایاں یرغمالی کو رکھنا ہے۔ ہمارے لوگ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے حماس پر زور دیا کہ وہ غزہ کی ذمہ داریاں اور ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دے اور خود کو ایک سیاسی جماعت میں تبدیل کرے۔ چین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ چین نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ٹیرف اور تجارتی جنگوں میں کوئی فریق کامیاب نہیں ہوتا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کے لیے دروازہ پوری طرح کھلا ہے اور چین امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہو جائے تو چین پر عائد بھاری محصولات میں کمی کی جا سکتی ہے۔ چین کا شینزھو راکٹ 3 خلا بازوں کو لے کر آج چینی خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ ہوگا۔ راکٹ پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر 2:17 پر روانہ ہوگا اور یہ مشن 29 اپریل کو واپس زمین پر آئے گا۔ اس کے علاوہ چین چاند پر خلا باز بھیجنے کے مشن کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ روس میں ڈرون کی تیاری کے مقام پر چینی شہری کام کر رہے ہیں، زیلنسکی کا دعویٰ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس میں ڈرون طیارے بنانے کے ایک مقام پر چینی شہری کام کر رہے ہیں۔ زیلنسکی نے اس جانب اشارہ کیا کہ ممکن ہے ماسکو نے چین سے ڈرون ٹیکنالوجی چوری کی ہو۔ یہ بیان انہوں نے کیف میں ایک پریس کانفرنس کے دوران دیا۔ چند روز قبل زیلنسکی نے دعویٰ کیا تھا کہ چین روس کو ہتھیار اور بارود بھی فراہم کر رہا ہے۔ ٹرمپ 13 سے 16 مئی تک سعودی عرب، امارات اور قطر کا دورہ کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کے اعلان کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 سے 16 مئی کے دوران سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا اہم دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے اس دورے میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا امریکہ ایران جوہری مذاکرات پر عمانی سلطان کے ساتھ تبادلہ خیال۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور عمان کے سلطان ہیشم بن طارق السعید کی ملاقات میں امریکہ اور ایران کے جوہری ایشو پر مذاکرات اہم موضوع پر رہے ہیں۔ سلطان ہیشم بن طارق السعید منگل کے روز روس کے دورے پر تھے۔ یوکرین کے صدر روس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو تیار۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ وہ روس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس کے ساتھ بات چیت صرف جنگ بندی کی صورت میں ہو سکتی ہے اور جنگ بندی کے بعد کسی بھی فارمیٹ میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے مسئلے پر یورپی رہنماؤں کا اہم اجلاس لندن میں ہو رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ لندن اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، تاہم لندن اجلاس میں امریکی مندوب برائے یوکرین شرکت کر رہے ہیں۔ بھارت میں پرامن احتجاج کرنے پر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔
بھارت میں مسلمانوں کا اپنے مطالبات کے حق میں پرامن احتجاج کرنا بھی جرم بن گیا۔ بھارتی پولیس نے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مودی حکومت میں اقلیتوں کی آواز کو دبانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اتر پردیش میں مسجد کے باہر وقف بل کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو دہشت گردوں کی طرح نشانہ بنایا گیا۔ یو پی پولیس نے متنازع وقف بل پر آواز اٹھانے والے 50 سے زائد مسلمانوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ ترکیہ 6.2 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، کئی یورپی ممالک میں بھی جھٹکے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ مرمرا کے اندرونی سمندر میں استنبول کے نواحی علاقے سلیوری کے قریب آیا۔ زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے استنبول سمیت قریبی صوبوں میں بھی شدت سے محسوس کیے گئے، جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ملیں۔ ایپل اور میٹا پر تقریباً $80 کروڑ کا جرمانہ۔ معروف امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل اور میٹا پر کروڑوں ڈالر کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دونوں کمپنیوں کو جرمانہ یورپی ریگولیٹر کی جانب سے عائد کیا گیا۔ ایپل پر ڈیولپر کو اپنے ایپ اسٹور کے باہر صارفین کو سستے سودوں تک رسائی حاصل کرنے سے روکنے پر جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ میٹا پر ذاتی ڈیٹا کے استعمال سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے الزام پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔